الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوال کی پہلی تاریخ سے ایام حج شروع ہو جاتے ہیں۔ حج تو صرف 5 دن ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی شوال کی پہلی تاریخ کے بعد حج کا احرام باندھنا چاہے تو اس کے لیے وہ جائز ہے۔ یہ مطلب ہے ایام حج ہونے کا، ورنہ تو حج جو ہوتا ہے وہ 8، 9، 10، 11، 12 ان 5 دنوں میں حج ہوتا ہے۔ 13 تاریخ کو رکنا افضل ہے، سنت ہے۔ اگر کوئی آدمی 12 تاریخ کی کنکریاں مار کر واپس مکہ آنا چاہے تو اس کی گنجائش موجود ہے۔ حج کہتے ہیں ارادہ کرنے کو، عربی زبان کا لفظ ہے یہ، لیکن شریعت کی اصطلاح میں خاص اوقات میں، جیسے کہ میں نے ابھی کہا، مخصوص ایام میں ہی حج ہوتا ہے۔ خاص اوقات میں کچھ مخصوص مقامات پر مخصوص قسم کے افعال ادا کرنے کا نام حج ہے۔ اس کا وقت بھی طے ہے اور اس کے مقامات بھی طے ہیں اور اس کے مخصوص قسم کے ارکان و افعال بھی طے ہیں۔ جہاں چاہے آدمی حج کر لے ایسا نہیں ہوتا۔ جیسے آدمی دنیا کے جس کونے میں چاہے نماز پڑھ لے نماز ہو جاتی ہے، ایسا جہاں چاہے آدمی حج کرے ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے خاص مقامات ہیں، وہیں جا کر حج ہوتا ہے۔ اور جیسے عمرہ سال کے 12 مہینے ہوتا ہے، ایسا حج سال کے 12 مہینے نہیں ہوتا، سال میں صرف 5 دن حج ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کے خاص افعال ہیں۔ صرف مکے کو پہنچ جانا، عرفات میں چلا گیا، صرف جو ہے وہ مینا کے میدان میں چلا گیا، مزدلفہ میں چلا گیا، اس سے حج ادا نہیں ہوتا۔ وہاں جا کر عرفات میں کب پہنچنا، اس کے اوقات بھی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے مینا میں آدمی کو کیا کرنا چاہیے، اور پھر اس کی ایک ترتیب بھی ہے احناف کے ہاں کہ پہلے کیا کرے بعد میں کیا کرے، اس کی ایک ترتیب ہے۔ جیسے پہلے قربانی کرے، بعد میں آدمی سر منڈائے، اور اسی طرح پہلے عرفات کو جائے، اس کے بعد آ کر کے آدمی طواف فرض، جسے طواف زیارت و افاضہ کہا جاتا ہے، ایک ترتیب بھی ہے پوری۔ تو یہ تو ہو گئی شریعت کی اصطلاح میں حج۔ قرآن کریم کے 4 پارے میں سورہ آل عمران ہے۔ آل عمران تقریباً یہ 1.25 پارے پر پھیلا ہوا ہے۔ قرآن کریم کی جو بڑی بڑی صورتیں ہیں اس میں سے سورہ آل عمران بھی ایک بڑی صورت ہے۔ اس میں حج کا ذکر ہے اور کئی جگہ حج کا ذکر آیا ہے۔ اس میں جو حج کا ذکر آیا ہے، اللہ رب العزت والجلال نے خاص انداز میں اس کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں پر اللہ کے لیے لوگوں پر فرض ہے بیت اللہ کا حج کرنا۔
من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں جانے اور آنے کی استطاعت رکھتا ہے۔ اس کی تھوڑی سی میں تفصیل کرتا ہوں۔ سب سے پہلا لفظ یہاں آیا ہے آیت کریمہ میں وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے حج کرنا۔ یہ ایک بڑا بامعنی لفظ ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی ہے۔ تشریح یہ فرمائی کہ قیامت کے قریب ایک زمانہ آئے گا، یاتی علی الناس زمان یحج اغنیاء الناس للنزاہہ، جو مالداروں کا طبقہ ہے وہ سیر و تفریح کے لیے حج کو جائے گا۔ جیسے گھومنے کے لیے کبھی لوگ بامبے چلے جاتے ہیں، مدراس چلے جاتے ہیں، سمندر دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں، سنگاپور چلے جاتے ہیں، منگلور چلے جاتے ہیں، مختلف علاقوں کا سفر کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ٹہلنے کے لیے، دل بہلانے کے لیے چلو مکہ مدینہ دیکھ آئیں۔ پیسہ تو بہت ہے، خوب اللہ نے نوازا ہے۔ تو قرآن کا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی اور کہا قیامت کے قریب ایک زمانہ آئے گا کہ امت کے مالداروں کا طبقہ سیر و تفریح کے لیے حج کرے گا۔ یہ سنایا، سنانے کا منشا یہ ہے کہ سیر و تفریح کی نیت سے حج کو نہیں جانا چاہیے، ورنہ حج تو کندھوں سے اتر جائے گا لیکن قبولیت کی شان عطا نہیں ہوگی، وہ حج مقبول نہیں ہوگا۔ حج کا ادا ہو جانا ایک بالکل الگ چیز ہے، اور یہ اسے اللہ تعالیٰ نظر قبولیت سے دیکھنا ایک بالکل دوسری چیز ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَأَوْسَاطُهُمْ لِلتِّجَارَةِ، امت کا جو درمیانی قسم کا طبقہ ہے وہ پیسہ کمانے کے لیے تجارت کی نیت سے جو ہے وہ حج کو جائے گا۔ قرآن کریم میں ایک جگہ کہا حج میں تجارت کرنا ناجائز نہیں ہے، لیکن صرف تجارت کی نیت سے حج کو جانا غلط ہے، ناجائز ہے۔ ایک ہے کہ آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج کو گیا اور وہ حج کے درمیان اس نے تجارت بھی کر لی، اسے دنیا کا بھی نفع ہو گیا، وہ ایک دوسری چیز ہے بالکل۔ لیکن ایک آدمی صرف اس نیت سے حج کو جاتا ہے کہ وہ تجارت کرے، مال و دولت کمائے، جیسے اور تجارتیں کر کے آدمی مال و دولت کماتا ہے، حج کو بھی اس لیے جا رہا ہے کہ وہ مال و دولت کمائے۔ یہ سنا کر کے حضور نے فرمایا کہ صرف محض تجارت کی نیت سے حج کو جانے سے جو ہے وہ حج اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا، یہ فرمایا۔ تیسرا فرمایا وہ فقراؤہم للمسألہ، امت کا جو غریب طبقہ ہے وہ طبقہ بھیک مانگنے کے لیے سفر کرے گا حج کا، وہ للہ کی تشریح حضور نے فرمائی ہے، اور امت کا جو غریب طبقہ ہے وہ بھیک مانگنے کے لیے سفر کرے گا۔ اس کے بعد فرمایا چوتھے طبقے کا ذکر کرتے ہوئے قراؤہم للسمعۃ والریاء، اور امت کے جو علماء کا طبقہ ہے، کسی کو نہیں چھوڑا حضور نے، حضور تو دنیا کے ہر فرد کے امام ہیں اور جو ہے وہ رہبر، وہ مصلح ہیں۔ اور فرمایا کہ امت کے جو علماء ہیں وہ ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے کہ میرے 10 حج ہوئے، میں نے 20 حج کیے ہیں، میں نے 40 حج کیے ہیں، بالغ ہونے سے لے کر اب تک میرا ایک حج بھی نہیں چھوٹا۔ اور بعض لوگ تذکرہ بھی کر دیتے ہیں جبکہ ضرورت ہی نہیں ہوتی وہاں بولنے کی، تذکرہ کرنے کی، کسی نہ کسی بہانے سے جب آدمی کے اندر کوئی کمال ہوتا ہے، کوئی خوبی ہوتی ہے، اس کی فطرت کی کمزوری یہ ہوتی ہے انسان کی کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا وہ کمال اس کے اطراف اٹھنے بیٹھنے والوں کو بھی معلوم ہو۔ یہ انسان کی فطرت کی کمزوری ہے، اسی لیے اس پر روک لگائی گئی کہ ایسا نہ کرو۔ تم نے اللہ کے لیے کیا، اللہ نے دیکھ لیا۔ تم نے اللہ کے لیے پیسہ خرچ کیا، اللہ نے اسے دیکھ لیا، اب لوگوں کو دکھانے کا کیا منشا ہے؟ یہ فرمایا۔ یہ 4 قسم کے طبقات کا ذکر کر کے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ للہ کی تشریح فرمائی ہے کہ حج صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، خالص اللہ کے لیے۔ اخلاص ایک دل کا عمل ہے جو نظر تو نہیں آتا، لیکن عمل کا وزن اخلاص کی بنیاد پر لگتا ہے۔ ہاں، عمل کا بھاؤ اخلاص کی بنیاد پر طے کیا جاتا ہے۔ جس کے عمل میں جتنا زیادہ اخلاص ہوگا وہ اتنا زیادہ وزنی ہوگا۔ اس کو اللہ حضور نے فرمایا، قرآن نے کہا وَلِلَّهِ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر، لوگوں سے مراد امت کا ہر طبقہ نہیں، اس لیے کہ ہر آدمی حج نہیں کر سکتا۔ نماز تو مفت ہے، پیسہ کچھ خرچ نہیں ہوتا، اور دنیا کے ہر کونے میں نماز ہو جاتی ہے،
اور یہ حج کے لیے طویل سفر کرنا پڑتا ہے اور اس پہ پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے اور معمولی پیسہ خرچ نہیں ہوتا، بڑا طویل سفر ہے۔ اب تو اللہ نے سفر کو آسان فرما دیا، جب تو مہینوں مہینوں سفر ہوتا تھا اس میں اس کے لیے پیسے کی بھی ضرورت ہے، اس لیے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، امت کا وہ طبقہ جس کے پاس جانے، مکہ تک جانے، اور دیکھو حج جو ہوتا ہے وہ مکے اور مکے کے اطراف 9 کلومیٹر کے اندر ہوتا ہے، مدینے سے حج کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ حج کو جانے والا اگر مدینے کو نہ جائے تو ایک بے مروتی کی بات ہے، یہ نا سپاسی نا شکری کی بات ہے، ہاں، اور ایک بے وفائی کی بات ہے، وہ ایک بالکل دوسرا مسئلہ ہے۔ لیکن حج کا مدینے سے کوئی تعلق نہیں ہے، حج کا کوئی رکن، کوئی فرض، کوئی واجب، حج کی کوئی سنت مدینے سے متعلق نہیں ہے۔ حج مکے میں اور مکے کے اطراف 9 کلومیٹر تک ہوتا ہے۔ حج سے جو عرفات کا میدان ہے وہ 9 کلومیٹر دوری پر ہے، عرفات بالکل آخری حد ہے، عرفات جاتا عرفات کے آگے نہیں جاتا، حجی عرفات سے واپس آتا ہے، مکے سے نکلے گا۔ حج میں صرف 3 ہی فرض ہیں، 3 حج میں 3 فرض ہیں، 6 واجبات ہیں۔ حج کوئی لمبے چوڑے عمل کا نام نہیں، حج 5 ہی دن ہوتا ہے، حج 5 ہی دن ہوتا ہے۔ مکے سے نکلا، مینا گئے، مینا سے عرفات گئے، واپسی میں مزدلفہ ہوتے پھر مینا کو آ گئے، ختم حج، اتنا ہی حج ہوتا ہے۔ مکے سے نکل کر مینا گئے، مینا سے عرفات، عرفات سے واپسی میں مزدلفہ ہوتے ہوئے مینا کو آنا، ختم حج۔ ایک مرتبہ جب میں مطالعہ شروع کیا بہت پریشان ہوا، جب حج کو جانے کا 4-5 سال پہ 2017 میں نیت کیا، بڑی زمانہ طالب علمی میں پڑھے ہوئے ابواب تھے، دوبارہ پڑھنا شروع کیا تو بڑی تشویش ہوئی، سینکڑوں صفحات لکھے ہیں علماء نے اس پر، عربی میں، اردو میں، چھوٹی بڑی، ماشاءاللہ بڑی رہبری کی ہے علماء نے، لیکن پورے کو جو بھی پڑھتا تھا میں نوٹ کرتا تھا تاکہ مضامین کو سمیٹا جائے۔ تو بعد میں اتنا ہی خلاصہ نکلا، 3 فرض ہیں، 6 واجبات ہیں، 3 فرض 6 واجبات حج میں، ایک تو نیت کرنا، دوسرا عرفات کے میدان میں جانا، اور طواف افاضہ کرنا عرفات سے واپسی پر، یہ 3 فرض ہیں حج میں۔ اور پھر مینا میں کیا ہے؟ کنکریاں مارنا، قربانی دینا، بال منڈانا، اور مزدلفہ میں ٹھہرنا، سعی کرنا، اور جب مکہ چھوڑو تو آخری طواف کرنا جسے طواف وداع کہتے ہیں۔ یہ 6 واجبات ہیں ترتیب وار، ختم۔ باقی سنتیں مستحبات ہیں، ان 6 کے علاوہ کوئی واجب نہیں۔ بہت تفصیل کی ہے علماء نے، لیکن براہ راست حج سے جو واجبات متعلق ہوتے ہیں وہ صرف 6 ہیں جو بھی میں نے ذکر کیے۔ مینا کے میدان میں 3، مزدلفہ میں 1، کتنے ہو گئے؟ 4، مکے میں 2، ختم۔ یاد رکھنے کی آسان ترتیب، مینا میں 3، مزدلفہ میں 1 واجب، اور مکے میں 2، صحیح اور طواف، یہ 6 واجبات ہیں، حج کے 3 فرض ہیں۔ اتنا مختصر ہے حج کا عمل۔ تو قرآن کریم نے کہا من استطاع الیہ سبیلا، جو آدمی مکے کو جا کر واپس آنے کی طاقت رکھتا ہے، اتنا پیسہ ہو اس کے پاس، ہاں اگر اس کے ذمہ کسی کا نان و نفقہ ہے، خرچہ ہے، بیٹی ہے، بیٹی کو چھوڑ کر جا رہا ہے، بیوی ہے، بیوی کو چھوڑ کر جا رہا ہے، یا نہیں تو جو ہے اس کے ماں باپ ہیں ان کو چھوڑ کر کے جا رہا ہے، ان کے نان و نفقہ خرچے کا انتظام بھی ان کو دے کر کے جائے، اتنا اگر کسی کے پاس ہے تو ابو داؤد شریف کی روایت ہے من اراد الحج فلیتعجل، تو اس کو حج میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، جلد سے جلد، پتہ نہیں موت کا کیا بھروسہ ہے، ہاں موت کا کیا، اسی لیے حضور نے فرمایا من اراد الحج، جو آدمی حج کا ارادہ کرے، یعنی جس کے پاس حج کی استطاعت ہو، طاقت ہو، پیسہ ہو، مال و دولت ہو۔ اور ایک مسئلے کی یہاں تشریح کر دوں، مال و دولت سے، استطاعت سے مراد صرف کیش نہیں ہے، بعضوں کے پاس کیش نہیں ہوتا، 10 گھر ہیں، ایک گھر بیچ کر حج کو جائے، ایک آدمی کے پاس پیسہ نہیں، 10 ایکڑ زمین ہے، 1 ایکڑ زمین بیچ کر حج کو جائے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی بیٹی شادی ہو جائے گی تو حج کو جاؤں گا، بیٹی کی، اور لڑکا پیر پر کھڑا ہو جائے گا تو حج کو جاؤں گا، لڑکی کی شادی ہوتی نہیں، اور جو ہے وہ لڑکا پیروں پہ کھڑا نہیں ہوتا، حضرت اسرائیل جو ہے پیغام لے کر کے موت کا آ جاتے ہیں۔
حدیث پاک میں آتا ہے جو حج نہ کیا ہو استطاعت کے باوجود جب اسرائیل آتے ہیں وہ کہتا ہے مہلت دے لو حج کر کے آؤں گا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اس کے بعد فرمایا وَمَنْ كَفَرَ، اور جو آدمی حج کا انکار کرے، انکار یعنی کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ حج فرض نہیں ہے. کس نے کہا حج فرض ہے؟ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح حج بھی فرض ہے. جس طرح روزہ زکوٰۃ فرض ہے اسی طرح حج بھی فرض ہے. اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ نہیں کس نے کہا حج فرض ورض نہیں ہے تو وہ آدمی کافر ہے. اس کو کہتے ہیں کفر اعتقادی، حج کی فرضیت کا انکار کرنا. اللہ نے جس کو فرض کیا ہے اسے فرض ماننا، جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام ماننا، یہ ایمان کے تقاضوں میں سے ہے. اسی طرح حج کو فرض ماننا یہ ایمان کے بنیادی تقاضوں میں سے ہے. ومن کفر، اگر کوئی آدمی حج کی فرضیت کا انکار کرتا ہے تو کافر ہے. ایک آدمی حج کی فرضیت کا انکار نہیں کرتا، وہ کہتا ہے حج فرض ہے، میں مانتا ہوں، سر آنکھوں پر مانتا ہے، لیکن حج کیا نہیں، گیا نہیں حج کو. جیسے کہ آدمی مانتا ہے کہ نماز فرض ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا. ایک آدمی مانتا ہے روزہ فرض ہے لیکن روزہ نہیں رکھتا. ایک آدمی مانتا ہے اس بات کو کہ زکوٰۃ فرض ہے لیکن زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، تو اس کا وہ گنہگار تو ہے لیکن کافر نہیں ہے. اسی طرح ایک آدمی حج کی فرضیت کو ماننے کے باوجود حج نہیں کرتا تو وہ کافر تو نہیں ہے، لیکن اس کے کفر میں چلے جانے کا خطرہ ہے. بہت سخت وعید ہے. اس کو قرآن کریم نے کہا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. اسی کو حضور نے پھیلایا ہے اور یہ فرمایا کہ اگر کوئی ایسی سخت ضرورت نہ ہو، ایسی ضرورت آن پڑی، مثال کے طور پر میں عرض کرتا ہوں کہ ماں بیمار ہو گئی، اتنی بیمار ہو گئی کہ خدمت کرنے والا کوئی نہیں، بیچارے کے پاس پیسے ہیں حج کو جانے کے، وہ جانے کے لیے تیار بھی ہے، اس نے حج کو اپلے بھی کیا ہوا ہے، لیکن اچانک ماں پر کوئی ایسا بیماری کا حملہ ہوا، خدمت کرنے والا کوئی نہیں، وہی خادم ہے، تو اب اس نے ماں کی ضرورت کی وجہ سے حج کو ملتوی کیا، تو اس کو کہتے ہیں حاجت ظاہرۃ. ایسی کوئی ضرورت ہو جس کے بغیر اس کا کام نہ چل سکے، اس کا رہنا ضروری ہے وطن میں، ایسی کوئی ضرورت پیش آئی تو ٹھیک ہے، لیکن ایسی ضرورت نہ ہو تو پھر بہت سخت وعید حضرت حضور نے فرمائی کہ فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا. وہ چاہے نصرانی ہو کر مرے، وہ چاہے یہودی ہو کر مرے، میں کوئی پرواہ نہیں. اور سلطان جائر، اچھا ایک آدمی کے پاس پیسے ہیں، جانے کے لیے تیار بھی ہے وہ، لیکن ظالم بادشاہ نے راستہ روک رکھا ہے، بادشاہ ظالم جانے نہیں دیتا، ویزا ہی نہیں جاری کرتا، جانے کے پاسپورٹ پر سیل ہی نہیں مارتا، تب کیسے جائے گا بیچارہ؟ قانونی مجبوری ہے، اس کی وجہ سے مجبوراً رک گیا. اب بیچارہ معذور ہے، وہ گنہگار نہیں ہے، نہ جانے والا گنہگار نہیں ہے، یعنی تو کسی ایسی بیماری نے آ کر اسے پکڑ لیا کہ جس کی وجہ سے حج کو نہیں جا سکتا. فمات ولم، مر گیا، ولم یحج. اگر یہ تمام اس میں سے کوئی عذر نہیں ہے، راستہ بھی اچھا ہے اور کوئی ضرورت بھی نہیں ہے اور کوئی بیماری بھی نہیں ہے، اس کے باوجود حج نہیں کرتا، سارے حالات ٹھیک ہیں، اسباب ہیں اس کے باوجود حج نہیں کرتا، تو حضور نے فرمایا وہ چاہے یہودی ہو کر مرے، چاہے نصرانی ہو کر مرے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. بڑی سخت وعید ہے. حضرت الاستاد، مجھے یاد پڑتا استاذ الاساتذہ مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نے اس حدیث کی تشریح میں فرمایا بھی اور لکھا بھی ہے، ترمذی کی شرح میں لکھا، یہ فرمایا کہ جو آدمی ایسا نہیں کرتا، تو حضرت شیخ نے بھی لکھا ہے، تو اس کے کفر میں چلے جانے کا خطرہ ہے. اور جو حج کر لیتا ہے، اسی لیے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کتابوں میں، اگر کسی کو قرض ملتا ہو تو قرض لے کر ہی صحیح حج کرو. ہر آدمی کو قرض نہیں ملتا، ہر آدمی کو قرض نہیں ملتا، آدمی پیر رگڑتے رگڑتے مر جاتا ہے. اگر کسی آدمی کو قرض ملتا ہو تو علماء نے یہاں تک لکھا ہے حج کی اہمیت کے پیش نظر، وہ قرض لے کر بشرطے کہ ادا کرنے کی پکی نیت ہو اور اسباب بھی ہوں تو حج کو جائے، اس لیے کہ حج کو جا کر آنے کے بعد آدمی کا کفر کی طرف جانے کے جو چانسز تھے وہ بند ہو جاتے ہیں. کتنا بڑا فائدہ ہے یہ، دین کا سب سے بڑا فائدہ ہے، دینی نفع، سب سے بڑا دینی نفع. اسی لیے
حج کے فوائد میں ترتیب اور علماء نے یہ فرمایا سب سے بڑا نفع حج کا یہ ہے کہ آدمی ارتداد سے بچ جاتا ہے۔ ارتداد کہتے ہیں لوٹنا، یعنی اسلام سے کفر کی طرف واپس جانے کے خطرے ختم ہو جاتے ہیں حج کو جا کر آنے کے بعد۔ یہ حج کا سب سے بڑا نفع ہے۔ آدمی جو کچھ خرچ کر کے اپنی ساری صلاحیتیں نچھاور کر کے آدمی کو یہ فریضہ جلد سے جلد انجام دینے کی ضرورت ہے۔ دوسرا، گناہوں سے پاک و صاف لوٹے گا۔ حدیث میں ہے رجا کیوم ولدتہ امہ، وہ اتنا پاک و صاف ہو جاتا ہے گناہوں سے جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہو۔ بچہ معصوم پیدا ہوتا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ مکلف ہی نہیں ہوتا، جائز ناجائز اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا، اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، کرنا چاہے تو بھی اس کے لیے گناہ ممکن ہی۔ بیچارے کے اندر کیا معصوم ہے؟ معصوم بچہ ہے، طاقت بھی نہیں، صلاحیت بھی نہیں گناہ کرنے کی، یہ فرمان۔ تیسرا، اس کا حج کا نفع بیان کرتے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما امر حاج، حضرت جابر کی روایت ہے، ما امر حاج، حاجی کبھی تو کسی نے پوچھا وکیلا مل امعار، امعار کیا چیز ہے؟ جو حدیث میں آیا ہے امعار، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو فرمایا حاجی حج کو جا کر آنے کے بعد کبھی غریب نہیں ہوتا۔ کیا نہیں ہوتا؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسہ جا رہا ہے، 3 لاکھ جا رہے ہیں، 2 لاکھ جا رہے ہیں، 4 لاکھ روپے جا رہے ہیں، 2 آدمی گئے تو 8 لاکھ جا رہے ہیں، آدمی غریب ہو رہا ہے۔ غریب نہیں ہوتا، پیسہ جا نہیں رہا، پیسہ آ رہا ہے دوسرے راستے سے۔ حاجی حج کو جانے کے بعد کبھی غریب نہیں ہوتا۔ یہ حج کا تیسرا دنیاوی سب سے بڑا فائدہ ہے۔ چوتھا فائدہ بیان کرتے ہوئے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب حاجی حج کو جا کر آتا ہے تو اس کے خاندان کے 400 افراد کے بارے میں اس کی سفارش قبول کی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جس کے لیے وہ سفارش کرے گا اللہ اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ اگر یہ کہے گا اللہ اس کی مغفرت کر دے، اللہ اس کی کر دیں گے۔ وہ کہے گا اللہ اس کی مغفرت اسی لیے، لہٰذا حدیث پاک میں ہے اذا لقیت الحاج، اگر حاجی حج کو جا کر آنے کے بعد تمہاری ملاقات حاجی سے ہو جائے تو سب سے پہلے اسے سلام کرو اور اس سے مصافحہ کرو اور اس سے درخواست کرو کہ وہ تمہارے لیے اللہ سے سفارش کرے۔ اللہ اس کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے، اسی لیے پہلے زمانے میں جو لوگ حج کو جا کر آتے تھے لوگ بندرگاہ پہنچتے تھے ان کے استقبال کے لیے، اس لیے کہ گھر کو داخل ہونے سے پہلے ان کو درخواست کرنا ہے فَإِنَّهُ مَغْفُورُ اللَّهُ، اس لیے کہ وہ گناہوں سے پوتر پاک و صاف ہو کر کے گھر کو آیا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس کے ایک حدیث میں آیا ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب حاجی حج کو جا کر آتا ہے تو 100 دن تک، کتنے دن تک؟ 100 دن تک اس کی سفارش قبول کی جاتی ہے۔ ہاں، اس کی ویلیڈیٹی 100 دن تک رہتی ہے۔ 100 دن تک جس کی بھی سفارش کرے گا اللہ قبول فرما لیں گے۔ اس کے بارے میں اس کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی حج کے سفر میں 1 روپیہ خرچ کرے گا تو 4 کروڑ روپے خرچ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، کسی کے 3 لاکھ خرچ ہوتے ہیں، کسی کے 7 لاکھ خرچ ہوتے ہیں، کیا حیثیت ہے ان پیسوں کی بھائیوں؟ ہاں بہت ابھی لوگ، اور میں یہ کہتا ہوں لوگ بوڑھے ہو انتظار کرتے ہیں، بوڑھے ہوں گے ساری ذمہ داریوں سے سبکدوش ہوں گے تو حج کو جائیں گے، اور بیچارہ چل نہیں سکتا، بیچارہ لنگڑتے ہوئے، بیچارہ اٹھا تو بیٹھ نہیں سکتا، بیٹھا تو اٹھ نہیں سکتا۔ جوانی میں کرو حج، جوانی میں۔ ہاں، 1 نماز پڑھو گے کعبے میں تو 1 لاکھ نمازیں پڑھنے کا اجر ملے گا۔ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی سواری پر حج کرے گا، بولو کس پر حج کرے گا؟ جو آدمی سواری پر حج کرے گا تو فرشتے اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی پیدل حج کرتا ہے تو فرشتے اس سے معانقہ کرتے ہیں، لپٹ جاتے ہیں فرشتے آ کرتے ہیں اس کے اکرام میں، اس کے استقبال میں، ہاں اس کے حوصلہ افزائی کے لیے۔ ہمارے ساتھیوں میں بہت ساتھیوں کی بڑی تعداد ایسی تھی جنہوں نے جو ہے وہ پیدل حج کیا، اور ماشاءاللہ ہر سال بہت ساتھی تو ایسے جو ہر سال حج کرتے ہیں، پیدل حج کرتے ہیں، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ فرشتے اس سے معانقہ کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے حج میں جانے کے بعد آدمی 1 قدم رکھتا ہے تو اسے 1 قدم پر 7 کروڑ نیکیاں دی جاتی ہیں۔ کتنی نیکیاں؟ 7 کروڑ نیکیاں دی جاتی ہیں۔ اس کے بعد حدیث پاک میں ہے الحاج عبداللہ، حاجی اللہ کا مہمان ہے،
اور اللہ میزبان ہے. میزبان کتنا بڑا ہے, وہ اپنی شان شان میزبانی کرتا ہے. دنیا کا بادشاہ وزیر اعظم کسی کی دعوت کرتا تو اپنی شان شان میزبانی کرتا ہے. یہ جو حاجی ہے یہ اللہ کا مہمان ہے اور اللہ اس کا میزبان ہے. حدیث پاک میں آتا ہے, حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک حدیث میں ہے, وہ شخص بہت بڑا گنہگار ہے, وہ شخص بہت بڑا گنہگار ہے جو عرفات کے میدان میں بھی یہ سمجھے کہ میری مغفرت نہیں ہوئی. بہت بڑا گنہگار ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اے اللہ تو حاجی کی بھی مغفرت فرما اور جس کی مغفرت کی حاجی دعا کرے اس کی بھی مغفرت فرما. حضور نے اس جملے کو 3 مرتبہ دہرایا, اس دعا کو 3 مرتبہ حضور نے دہرایا اور حضور کی یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی. حضور نے منظور کرا لیا اس دعا کو. حدیث پاک میں آتا ہے, اونٹنی کے ایک قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے. اور ایک آدمی جو ہے طواف کرنے کے بعد جب 2 رکعت طواف پر نماز پڑھتا ہے تو ایک عربی غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. اور اس کے بعد آدمی سعی کرتا ہے, صفا مروہ کے درمیان دوڑتا ہے تو 70 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. عرفات کے میدان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے, اے لوگو, اے حاجیو, اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں یا بارش کے قطروں کے برابر ہوں یا سمندر کے جھاگوں کے برابر ہوں تب بھی میں نے تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. میری مغفرت تمہارے گناہوں سے بہت بڑی ہے, تم گھبراتے کیوں ہو؟ میرے بندوں, بخشے بخشائے چلے جاؤ, تمہارے بھی گناہ معاف, اور جن کی تم سفارش کرو گے ان کے بھی گناہ معاف کر دوں گا. یہ اعلان ہوتا ہے عرفات کے میدان میں. جب آدمی جمرات پر کنکریاں مارتا ہے, ہر کنکری کے بدلے میں ایک بڑا گناہ جو ہلاک کر دینے والا ہو معاف ہوتا ہے. اس کے بعد مینا میں آدمی قربانی کرتا ہے. پہلے تو کنکریاں مارنے کے بعد آدمی جو ہے وہ قربانی دیتا ہے, اس کے بعد سر منڈاتا ہے. تو قربانی دیتا ہے تو قربانی کا بدلہ اللہ کے ہاں ذخیرہ ہے, اللہ اپنی شان بدلہ دیں گے. اس کے بعد آدمی سر منڈاتا ہے, اور جب تک آدمی بال نہیں نکالتا حلال نہیں ہوتا, وہ حالت احرام میں ہی رہتا ہے. بال منڈانے کے بعد یا کٹانے کے بعد ہی حاجی حلال ہوتا ہے. جب احرام کھولتا ہے, بال نکالتا ہے, تو سر منڈانے کے وقت ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے اور یہ گناہ معاف ہوتا ہے. اللہ اکبر. بتائیے. اس کے بعد سب سے تیسرا فرض طواف زیارت ہے. جب آدمی طواف زیارت کرتا ہے تو ایسے حال میں طواف کرتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا, اور یہ ایک فرشتہ 2 مونڈوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر کہتا ہے کہ آئندہ اسرین و اعمال کر, تیرے پچھلے سارے گناہ معاف ہو چکے. اس لیے کہ مینا گیا, عرفات گیا, مزدلفہ آیا, پھر مینا آیا, یہ سارے چکر لگا کر کے آخر میں فائنل آدمی طواف زیارت کے لیے آتا ہے. اس کا نام ہی طواف زیارت ہے. بزرگوں نے فرمایا طواف زیارت کا مطلب جب سارے گھر کا اللہ نظارہ کروا دیتے ہیں آخر میں اپنی زیارت کراتے ہیں, اور استعداد کے مطابق آدمی کو اللہ کی تجلیات کا مشاہدہ ہوتا ہے. یہ جو کعبہ ہے, کعبے کا طواف نہیں ہوتا, طواف اللہ کی تجلیات کا ہوتا ہے. لیکن اگر یہ کہا جاتا تم اللہ کی تجلیات کو تلاش کر کے اس کا طواف کرو تو ہر آدمی کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہوتی. اس لیے نشان کے طور پہ کعبے کو رکھ دیا, اس کے اطراف گھومو, اللہ کی تجلیات کی یہاں بارش ہو رہی ہے. ایک مرتبہ ایک لڑکی طواف کر رہی تھی. ایک لڑکی طواف کرتے کرتے مدہوش اور شراب محبت میں ڈوبی ہوئی طواف کر رہی تھی. جنید نے کہا, او یہ کیا حال ہے تیرا, تجھے ادب نہیں ہے, تو کیا کر رہی ہے؟ جنید بغدادی نے اس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کیا نام ہے تمہارا؟ کہ میرا نام جنید ہے. پوچھا طواف کس کا کر رہے ہو؟ کہا طواف تو کعبے کا کیا جاتا ہے. کہا بہت بڑے صوفیوں کے سردار ہو, طواف کعبے کا نہیں کیا جاتا, طواف تو اللہ کا کیا جاتا ہے. یہ کہا, یہ سنتے ہی جنید بغدادی بے ہوش ہو کر گر گئے. جب ہوش آیا تو لڑکی غائب تھی. ایسے لوگ وہاں پہنچتے ہیں, بہت زیادہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے. تو میں کہہ رہا تھا جو طواف زیارت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ اپنی زیارت کے لیے بلاتے ہیں. بالکل آخر میں یہ عمل ہوتا ہے. تو فرشتہ کہتا ہے آئندہ سرن و اعمال کرو, تمہارے نامہ اعمال سے سارے جرم مٹا دیے گئے, تمہارے سارے گناہ معاف ہو چکے, جاؤ. عرفات کے میدان میں
ایک بزرگ نے دیکھا شیطان سے ملاقات ہوئی، صاحب کشف تھے، کہ رو رہا ہے. بھائی کیوں رو رہے ہو بھائی؟ اس نے کہا یہ حجاج جو ہے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج کو آتے ہیں، اس لیے رو رہا ہوں. پھر پوچھا دبلا کیوں ہو رہا ہے؟ بہت دبلے ہو چکے ہو، کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ یہ جو گھوڑے، یہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے گھوڑے سواریاں جو چلتے ہیں، اس کی جو آوازیں ہیں، اس کی آوازوں کی وجہ سے جو ہے وہ میں دبلا ہو رہا ہوں. اس کے بعد پوچھا کہ تیرا رنگ پیلا کیوں پڑ گیا ہے؟ پوچھا تیرا رنگ پیلا کیوں پڑ گیا ہے؟ کہ لوگ ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس کی وجہ سے میرا رنگ پیلا پڑ چکا ہے. اس کے بعد پوچھا کہ بھئی تیری کمر جھک کیوں گئی ہے؟ بہت غور سے سنو اس جملے کو. پوچھا شیطان کو تیری کمر جھک کیوں گئی ہے؟ اس نے کہا یہ لوگ کہتے ہیں اللہ خاتمہ بالخیر فرما، اللہ کلمے والی موت نصیب فرما. یہ لوگ بار بار جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ خاتمہ بالخیر فرما، یہ اعتبار خاتمے کا ہے اور خاتمے کا پتہ نہیں، اس طرح رو رو کر گڑ گڑا کر کلمے والی موت مانگتے ہیں، جس کی وجہ سے میری کمر جھک گئی ہے. اس کے آگے اس نے بڑے پتے کی بات کی، کہا کہ جس کو اپنے خاتمے کی ہر وقت فکر ہو، جس کو اپنے خاتمے کی، ایک بات کو شیطان سمجھتا ہے، جس کو ہر وقت اپنے خاتمے کی فکر ہو وہ کیوں کر اپنے عمل پر گھمنڈ کر سکتا ہے. اللہ اکبر. شیطان اس کی وجہ سے میری کمر جھک گئی ہے کہ ان کو اتنی عقل آ گئی ہے، ان کی نظر اپنے خاتمے پر ہے. اللہ بڑی عقل مندی کی بات ہے. حدیث پاک میں ہے، آخری میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی رضا میں اگر کوئی آدمی خرچ نہ کرے گا تو وہ اس سے بہت زیادہ ایسی جگہ خرچ کرے گا جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو. اگر تمہارا پیسہ لگنے کی جگہ نہ لگے گا، اللہ ناجائز جگہ تمہارے پیسے کو ضائع کر دے گا. اگر تمہاری طاقت صلاحیتیں اللہ کے دین پر نہیں لگیں گی تو اللہ تمہاری صلاحیتوں کو گناہوں کے کاموں میں ضائع کر دے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جب آدمی کرنے کے کام نہیں کرتا، اللہ نہ کرنے کے کاموں میں لگا دیتا ہے، اس کی زندگی کو، صلاحیتوں کو، جوانی کو اللہ تعالیٰ ضائع کر دیتے ہیں. یہ بہت بڑی سزا ہے دنیا کی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آگے فرمایا جو شخص، یہی مجھے ذکر کرنا ہے، جو شخص کسی دنیاوی غرض سے، کہ اسے آدمی مؤخر بھی قرض پڑتا تھا، اسے آدمی جلدی کرنا کوئی ضروری نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے دنیاوی غرض سے حج کو جانا ملتوی کیا. کہتے ہیں وہ اپنی اس غرض کو پورا ہونے سے پہلے دیکھ لے گا کہ لوگ حج سے فارغ ہو کر آ چکے ہیں، ضرورت بھی پوری نہیں ہوئی، اور حاجیوں کا حج بھی پورا ہو گیا. حج کو جاتا تو حج بھی ہو جاتا، اس کی ضرورت بھی پوری ہو جاتی. کیسا ہے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آگے اور بات فرمائی اسی حدیث میں، جو شخص کسی مسلمان کی مدد میں پاؤں ہلانے سے بچے گا، جو آدمی کسی مسلمان کی مدد میں پاؤں ہلانے سے بچے گا، اس کو گناہ کے کاموں میں اللہ تعالیٰ مدد کرنے میں مبتلا کر دے گا. چلو، جس میں کوئی ثواب نہیں ہوگا. یہ سزا ہے، الگ الگ عمل کی الگ الگ سزا ہے. آخر میں ایک بات سنا کر بات ختم کرتا ہوں. سعدون خالان تابعی ہیں، کہتے ہیں تہامہ، قبیلہ تہامہ کا، یہ ایک قبیلہ تہامہ والوں نے ایک شخص کو قتل کر دیا. قتل کرنے کے بعد اسے جلانا چاہا. جلانا یہ خود ایک سزا تھی. میں تاریخ کا حوالہ آپ کو دوں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہندوستان میں ایک ایسی ہندوؤں کی برادری ہے جن کے ہاں جلانا ہی سزا تھی. جب گجرات کا واقعہ پیش آیا، جب گودرا میں ٹرین کو آگ لگایا گیا تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ اتفاقی واقعہ ہے. یہ ان لوگوں کی رائے ہے جو ہندوستان کی تاریخ کو انہوں نے پڑھی ہی نہیں. میں نام لیے بغیر عرض کر رہا ہوں، ہندوستان میں غیر مسلموں کی ایک برادری ایسی ہے جن کے ہاں آگ لگا دینا ہی سزا ہے. تو قبیلہ تہامہ والوں نے ایک آدمی کو قتل کیا، اسے جان سے مار دینا، اسے جلا دینا چاہا، اور رات بھر اس پر آگ جلتی رہی. اس کے باوجود اس آدمی کے بدن کا ایک بال نہیں جلا. یہ خبر جو ہے لوگوں نے حضرت سعدون خالانی کو سنایا. خولانی کو انہوں نے سن کر کے فرمایا ہو سکتا ہے کہ اس شہید نے 3 حج کیے ہوں. لوگوں نے گواہی دی ہاں انہوں نے 3 حج کیے ہیں. جب سعدون خولانی نے فرمایا میرے ان کانوں نے سنا ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے 1 حج کیا
جس آدمی نے ایک حج کیا اس نے اللہ کا فرض ادا کیا، اور جس آدمی نے 2 حج کیے اس نے اللہ کو قرض دیا۔ اس کے بعد فرمایا جس آدمی نے 3 حج کیا اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا، جہنم میں جائے گا بھی تو قانون کے اعتبار سے جائے گا، جانے کے باوجود بھی جہنم کی آگ اسے نہیں چھوئے گی۔ بالکل ایک تفصیل طلب مسئلہ ہے یہ کہ ایک تو ہے کہ جہنم میں جانا، ایک ہے جہنم میں ہی نہیں جانا، جہنم میں نہیں ڈالے گا، ایک بالکل دوسرا مسئلہ یہ کہ ہے کہ قانون کے اعتبار سے جہنم میں ڈالا اس کے باوجود آگ اسے نہ چھوئے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آگ نہیں چھوئے گی اسے۔ ہاں یہ واقعہ اس لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جن لوگوں پر حج فرض ہے وہ بیٹی کی شادی کر کے جائیں گے، گھر بنا کر کے جائیں گے، بچے کو کام لگ جائے گا تو جائیں گے، بھائیو اس طرح کہہ کر نہ کرو، موت کا کوئی بھروسہ نہیں، موت ایک اٹل حقیقت ہے، اور زندگی میں ایک مرتبہ ضرور اپنے وقت پر موت آتی ہے، لیکن کب آئے گی اس کا کسی کو علم نہیں ہے۔ اس لیے حج کرنے میں جلد سے جلد کوشش کرنی چاہیے، چاہے آپ کمیٹی سے جائیں، چاہے آپ جو ہے وہ پرائیویٹ سے جائے، جس کو اللہ نے بے پناہ دولت عطا فرما رکھی ہے، 7-8 لاکھ ان فضیلتوں کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ اسی لیے جو ہے آپ حضرات اس کی طرف توجہ دو، یہ بہت ہی زیادہ مقدس اور بابرکت عمل ہے، بے شمار سینکڑوں صفحات علماء نے لکھے ہیں، اس مختصر وقت میں نے اسے سمیٹنے کی کوشش کی ہے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھی کچھ باتیں رہ گئی ہیں اس میں مکے سے متعلق بھی، مدینے سے متعلق پھر عرض کریں گے، آپ حضرات نیت کرو، اللہ تعالی ہم سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے، حج مبرور نصیب فرمائے، اللہ مقبول حج کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حدیث میں پاک میں آتا ہے تابعوا بین الحج والعمرہ، حج و عمرے کو بار بار کرو، جاؤ پھر جاؤ، جاؤ پھر جاؤ۔ ویسے حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، یہ اللہ اس کی کہ کوئی ضرورت سامنے آ جائے وہ الگ بات ہے، ورنہ عام حالات میں حضور نے فرمایا، لوگ کہتے ہیں اتنا پیسہ حج میں لگانے کے بجائے غریبوں کی مدد کر دو۔ بھائیوں غریبوں کی مدد کرنے کے لیے دوسرے مدات ہیں، حج انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی معرفت و محبت کی چنگاری ہے اسے بڑھا کر کے شعلہ بنا دینے کے لیے ہے، اور یہ بات حج کرنے سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، زکوٰۃ دینے سے بات نہیں پیدا ہوتی، جا کر ٹوپی نہیں سر پر اور یہ لباس اتار دیا گیا، 2 چادریں پہن کر دیوانے کی طرح کسی گھر کے چکر لگاتا ہے تو وہ بات پیدا ہوتی ہے جو بات اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے۔ جب آدمی میں محبت اور کسی پر مر مٹنے کا جذبہ پیدا ہوگا اس کے بعد ہی نا، اس کے بعد دین کا ہر عمل اس کے لیے آسان ہوتا ہے، وہ بات پیدا ہوتی ہے۔ وہاں جا کر دیوانی کی طرح آدمی جب چکر لگاتا ہے، دیوانی کی طرح کوئی نہیں، کوئی پہچان نہیں، بادشاہ کو بھی کوئی نہیں پہچانتا، لہذا کئی ملک کے بادشاہ آتے ہیں مینا میں، آپ دیکھو کوئی نہیں پہچانتا، گھوم رہے عام انسانوں کی طرح مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، دیوانگی کا اور عشق اور محبت کا پیدا کرنے کے لیے یہ عمل ہے، اس کا یہ اثر ہے، اس سے غریبوں کی مدد سے اس کا کوئی جوڑ نہیں۔ جیسے لوگ کہتے ہیں بھائی قربانی کیوں دو، قربانی میں کروڑوں اربوں جانور جمع کرنے کے بجائے وہ غریبوں کی مدد کرو، نہیں، اس کا مقصد الگ ہے، اس کا مقصد الگ ہے۔ پھر اپنے موقع پر تفصیل کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔